صاحب کے واجب ہونے کی چند مثالیں، جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے، کوئی بندہ پڑھتا ہے سبحانک اللہم، یہ پڑھ لینے کے بعد اب خاموش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر سوچ لینے کے بعد آگے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، لیکن مقدار اس کی یہ ہے کہ ثنا پڑھ لینے کے بعد یہ اتنی دیر خاموش رہا، جیسے مثال کے طور پر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک یہ خاموش رہا، سوچنے میں لگا دیا اس نے سبحان اللہ کی مقدار تک 3 مرتبہ وقت اس نے سوچنے میں لگایا، پھر سورہ فاتحہ شروع کی تو اس سوچنے کی وجہ سے تاخیر ہوئی، جس کی وجہ سے صاحب کا سجدہ واجب ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج سجدہ سہو کے چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اصول اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اور بھول کر ناسین ایسا ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر سہو کا سجدہ واجب ہوتا ہے نماز کے اندر۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بندہ ایک واجب کو جو بعد میں ہے اس کو پہلے کر لے، یا پہلے والے کو بعد میں کر لے، آگے پیچھے ترتیب کر لے، یا جو ہے وہ فرض کو مقرر کر لے، یعنی بار بار پڑھ لے، یعنی کہ ادا کر لے فرض کو۔ مثال کے طور پر رکوع ہے، یہ فرض ہے، اب اس 2 رکوع کوئی بندہ کر لے یا 3 سجدے کر لے تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے سہو یعنی بھول کا سجدہ۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی غلطی ہو اور وہ بھولے سے ہو تو اس وقت بھول کی وجہ سے سجدہ سہو کر لینے کی وجہ سے اس کی نماز کامل شمار ہوگی اور نماز ادا ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غلطی بھول سے ہوئی ہو۔ سہو کا معنی ہی بھولنا ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو ادا کر لینے سے اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اب سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آخری رکعت کے اندر ایک طرف سیدھی طرف سلام پھیر لینے کے بعد سجدے کیے جائیں گے 2، اور ان کے اندر سجدوں کی تسبیح کو بھی پڑھا جائے گا، اور پھر وہ نمازی بیٹھ جائے گا اتحیات کے اندر، قاعدے کے اندر اتحیات بھی پڑھے گا، درود شریف بھی پڑھے گا، اور جو ہے وہ کیا نام ہے دعائے معصورہ جو دعا ہے وہ بھی پڑھے گا، پھر دونوں طرف سلام پھیر دے گا۔ لیکن جب سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے اس کو تو آخری رکعت کے اندر جب بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو صرف اس وقت اتحیات پڑھ کر پھر ایک طرف سلام پھیر کر آگے سجدے کر لے، دونوں طرف سلام نہ پھیرے، ایک طرف سلام پھیر لینے کے بعد اب 2 سجدے کر لے، اور ایک طرف سلام جب پھیرے گا تب جب اتحیات مکمل کر لے، یعنی پھر اس رکعت کے اندر اس صورت کے اندر اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا نہ پڑھے، صرف اتحیات پڑھ لینے کے بعد درود اور دعا کو چھوڑ کر ایک طرف سلام پھیر لے اور 2 سجدے کر لے، پھر دوبارہ اتحیات بھی پڑھے گا، درود بھی پڑھے گا اور دعا پڑھ کے پھر دونوں طرف سلام پھیر لے گا۔ یہ ہے سجدہ سہو۔ اب اگر ایک نماز ہے، اس نماز کے اندر بہت ساری غلطی ہو جاتی ہے جن کی وجہ سے سہو کا سجدہ واجب ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا ایک سجدہ کافی ہوگا یا ان ساری غلطیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ سجدہ کرنا پڑے گا؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان سب غلطیوں کے لیے صرف ایک سجدہ ہی کافی ہو جائے گا، یعنی سجدہ سہو ایک مرتبہ ہی ادا کیا جائے گا، اس سے اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب اس کی واجب ہونے کی مثالیں اور ان کی تفصیل اور ان کا اصول یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک واجب ہے، اس واجب کو کوئی بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر سہو کا سجدہ بھول کا سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ مثال اس کی جیسے کہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھنا۔ اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنے کے بجائے پہلے سورت پڑھ لیتا ہے کوئی اور پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے کیا کیا، واجب
جو پہلے والا تھا اس کو بعد میں کر لیا اور بعد والے کو پہلے لے کر آ گئے، مقدم کو مؤخر، مؤخر کو مقدم کر لیا، اس وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب۔ یا اگر یہ ہے کہ بعد کی صورت ہی اس نے چھوڑ دی، یا جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہی اس نے چھوڑ دی، تو اس صورت کے اندر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو اس پر واجب ہو جائے گا۔ اور دوسری مثال ہے اس کی کہ مقرر کر لینا واجب کو، مثال کے طور پر بار بار 2 مرتبہ سورہ فاتحہ اس نے پڑھ لی تو بھی سجدہ سہو اس پر واجب ہو جائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ فرض کے چھوٹ جانے سے چاہے جان بوجھ کر چھوڑے یا بھول کر چھوڑے، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو بھی کر لے تب بھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ جب اس نے فرض کو چھوڑ دیا ہے، فرض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اس کے نقصان کی تلافی سہو کے سجدے سے ادا نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ اب کوئی بندہ جو ہے وہ فرض کو مقرر کر لیتا ہے، بار بار ادا کر لیتا ہے، 2 رکوع کر لیتا ہے، 3 سجدے کر لیتا ہے، تو اس وجہ سے واجب بعد میں جو چیز واجب ہونے والی ہے اس میں تاخیر ہوئی ہے، اس تاخیر کی بنا پر سہو کا سجدہ تو اس پر واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن فرض ہی اگر کوئی بندہ چھوڑ دے، رکوع ہی نہ کرے یا سجدے ہی ادا نہ کرے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، سجدہ سہو بھی کر لے پھر بھی نماز صحیح نہیں۔ اور سجدہ سہو کے واجب ہونے کی چند مثال ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے، کوئی بندہ پڑھتا ہے سبحانک اللہم، یہ پڑھ لینے کے بعد اب خاموش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر سوچ لینے کے بعد آگے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن مقدار اس کی یہ ہے کہ ثنا پڑھ لینے کے بعد یہ اتنی دیر خاموش رہا، جیسے مثال کے طور پر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک یہ خاموش رہا، سوچنے میں لگا دیا اس نے سبحان اللہ کی مقدار تک 3 مرتبہ وقت اس نے سوچنے میں لگایا، پھر سورہ فاتحہ شروع کی، تو اس سوچنے کی وجہ سے تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے سہو کا سجدہ واجب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد اب یہی بندہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا پڑھوں، کون سی سورت پڑھوں، اور صورتحال یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک یہ بندہ سوچتا رہا، پھر آگے کوئی سورت اس نے پڑھ لی، تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ بھول کا سجدہ سہو اس پر واجب ہو گیا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی بندہ کوئی سورت پڑھ لے، اس کے بعد رکوع کے جانے میں اس نے تاخیر کر دی اور سوچتا رہا، اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک اس نے سوچا، تو اس کے بعد یہ گیا رکوع کے اندر، تو اس سوچنے میں دیر ہوئی، اس تاخیر کی بنا پر اس پر سہو کا سجدہ واجب ہے۔ اور ایسے ہی آگے کی مثالیں بھی ہیں سجدہ وغیرہ کے اندر بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تعدیل ارکان یہ بھی واجب کا درجہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اگر کوئی بندہ جلد بازی میں نماز پڑھتا ہے اور جلدی کی بنا پر، جیسے آج کل عوام الناس کے اندر یہ دستور بن چکا کہ جب جو ہے وہ رکوع کرتے ہیں تو رکوع کر لینے کے بعد یوں سیدھا، بالکل ایسے سیدھا کھڑا ہونا ہے، سیدھا کھڑا نہیں ہوتے لوگ، بلکہ یوں رکوع کرتے ہیں، یوں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس طرف اتنا ہوتے ہیں، یعنی مکمل سیدھے نہیں ہوتے، اور اسی وقت آدھے ہی ہیں بھی آدھے جھکے ہوئے ہیں، اسی وقت نیچے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ جو بیچ میں سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، یہ واجب چھوٹ رہا ہے، اور اس صورت کے اندر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس طرح کرے، یعنی مکمل طریقے سے سیدھا کھڑا نہ ہو اور آدھا کھڑا ہوا اور وہیں سجدہ کر لے، سجدے میں چلا جائے، رکوع سے اٹھنے کے بعد بالکل سیدھا کھڑا نہ ہو، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اور یہ ادا نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ ایسے ہی دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ بھی جو ہے وہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدہ کر لیا، ہم بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بہت سارے ساتھی کہ سجدہ کر لینے کے بعد جو ہے ان کو یوں سیدھا بیٹھنا چاہیے، سیدھا بیٹھتے نہیں، سجدہ کرتے ہیں ابھی جو ہے وہ بالکل یوں سیدھا نہیں ہوا، اسی وقت وہیں دوسرا سجدہ کر لیا انہوں نے، تو گویا کہ اس پر فقہاء نے یہ لکھا ہے گویا اس کا ایک ہی سجدہ ہوا، 2 سجدے ادا نہیں ہوئے، اور یہ 2 سجدے ادا نہیں ہوئے تو فرض ہی اس کا ادا نہیں ہوا، جب فرض ادا نہیں ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر دونوں سجدے مان لیتے ہیں ہو گئے تو بیچ میں بیٹھنا یوں سیدھا یہ تو واجب ہے، یہ واجب اس نے ادا کیا نہیں تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ اب اگر یہ سجدہ سہو کر لیتا ہے تو نماز درست
اگر نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ بھول سے اگر ایسا ہو تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہوتے ہیں جلد بازی کی بنیاد پہ، اس میں تو ان کی نماز ہی خراب ہو رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس چیز میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بندہ چوتھی یعنی کہ 4 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت کی نماز کے اندر دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے، اتحیات اس نے پڑھ لی، اب یہ شخص کیا کرتا ہے اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ لیتا ہے بھول کی وجہ سے دوسری رکعت کے اندر، جہاں پر حکم یہ ہے کہ اتحیات پڑھ لینے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا ہے، لیکن یہ کیا کر رہا ہے کہ 2 رکعت دوسری رکعت کے اندر اتحیات پڑھ کر آگے درود شریف کا ایک حصہ اس نے پڑھ لیا علی محمد تک، تو اس پر سہو کا سجدہ واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری مثال ہے سہو کے سجدے کے واجب ہونے کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر 4 رکعت کی نماز ہے، اب 4 رکعت کی نماز کے اندر یہ بندہ کیا کرتا ہے کہ دوسری رکعت میں قاعدے میں بیٹھنا ہے، اس کو تحیات میں بیٹھنا ہے، اب یہ بیٹھا نہیں، دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، تو اگر یہ بالکل کھڑا ہو گیا ہے اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کھڑا ہی رہے، تیسری رکعت کو شروع کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اندر فقہاء نے تفصیل کو بیان کیا، وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ بندہ جیسے دوسری رکعت سے اٹھ رہا ہے، اتحیات میں نہیں بیٹھا، سجدہ کر کے اب یہ کھڑا ہو رہا ہے، تو اگر اس کا حصہ نیچے کا جو ہے یعنی کہ اس کا آدھا دھڑ وہ نیچے کے قریب ہے تو یہ نیچے بیٹھ جائے، اور اگر زیادہ کھڑے ہونے کے قریب ہے، اوپر زیادہ ہو گیا ہے تو اوپر کھڑا ہو جائے، آخر میں سہو کا سجدہ کر لے۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ دوسری رکعت کے اندر جب ان کو بیٹھنا ہوتا ہے تو کیا کر لیتے ہیں کہ غلطی کی بنا پر سہو کی بھول کی بنیاد پر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتحیات میں نہیں بیٹھتے، اور جب کھڑے ہو جاتے ہیں سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کو یاد آتا ہے کہ مجھے دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے، اور یہ بندہ ہم بیٹھے نہیں، تو اسی وقت یاد آنے پر سیدھے کھڑے ہوئے وہیں نیچے بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ کھڑے ہی رہیں، اور پھر آخر میں چوتھی رکعت کے اندر آخری قاعدے کے اندر جو ہے اتحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیر لیں اور پھر 2 سجدے کر لیں، پھر اتحیات درود شریف و دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیں، یعنی سجدہ سہو کر لیں ہم، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ سجدہ سہو تو اب نیچے بیٹھ جائے تب بھی واجب ہے، کھڑا رہے تب بھی واجب ہے، تو اس میں افضل یہ ہے کہ اب اگر کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے، یہ حکم ہے اس کا۔ اور دوسری مثالیں اس کی اور بھی بہت ساری ہیں جن مثالوں کی طرف ہمیں آنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کن چیزوں سے سہو کا سجدہ ہوتا ہے، کن چیزوں سے سہو کا سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ